السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت بیدہ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال فقال یا عقبہ صل من قطعک واعطی من حرمک واعرض عمن ظلمک وفی روایت واعفو عمن ظلمک رواہ احمد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، میں نے آپ کا دست مبارک تھام لیا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بفواضل الاعمال، مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے جو بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، جو بہت اچھے اعمال ہیں، جن کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ، اے عقبہ، تین چیزیں آپ نے بتائی ان کو، اور یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کا دست مبارک پکڑا اور میں نے گزارش کی، درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت ہی خاص کچھ اعمال بتا دیجئے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جن کا بہت زیادہ ثواب ہے، جو بہت اچھے اعمال ہیں اللہ کی نظر میں، جن کی بڑی اہمیت ہے، جو بہت مقبولیت والے اعمال ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر یہ گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیار میں ان کا نام لیا یا عقبہ، اے عقبہ۔ ظاہر بات ہے کہ جب استاد اور شاگرد کے درمیان، پیر اور مرشد کے درمیان اس طرح کا تعلق ہو کہ شاگرد اپنے استاذ کا ہاتھ پکڑ کر گزارش کرے اور پھر وہ اس کا نام لے کر جواب دے، تو پھر اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اور جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور صحابی کی ہو تو پھر اس کا جو مزہ ہے اور اس میں جو ایک لذت ہے وہ بس محسوس کی جا سکتی ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام لے کر ان کو جواب دیا، اے عقبہ، اور نام میں جو پیار ہے، جو چاشری ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو تین ایسے اعمال بتائے جو واقعتاً بہت زیادہ فضیلت والے ہیں لیکن تھوڑا مشکل بھی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال مشکل جو عمل ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ سل من قطعک، اور غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ان تینوں کا تعلق سماجی زندگی سے ہے، معاشرتی زندگی سے ہے، ان کا تعلق ہمارے اور لوگوں کے درمیان کے تعلقات سے ہے۔ عام طور پہ جب ہمارا ذہن کبھی دینی اعمال کی طرف جاتا ہے تو بس نماز، روزہ، ذکر، عبادت، تلاوت، ان چیزوں میں اٹک کر رہ جاتا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں بھی دینی اعمال میں سے اور بہت اہم ہیں، ان کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب ان کو نصیحت فرمائی ہے تو تین اعمال بتائے ہیں، اور تینوں کے تینوں ایسے ہیں جن کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، سماجی زندگی سے ہے، ہمارے اور لوگوں کے آپسی تعلقات سے ہے۔ اس میں آپ نے تلاوت کا ذکر نہیں کیا، اس میں آپ نے نماز کا ذکر نہیں کیا، اس میں آپ نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ نماز تو بہرحال ایک مسلمان کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسی اور جو دیگر عبادتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، لیکن انسان کے لیے سماجی زندگی کو نبھانا، انصاف کے ساتھ سماجی تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی دکھتی رنگ پر انگلی رکھی ہے، تو فرمایا آپ نے کہ سل من قطعک، پہلا کام یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، تمہارا جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، سل من قطعک، کتنی پیاری بات ہے۔ رشتہ داری نبھانا، رشتہ جوڑنا، تعلق نبھانا، اس کی اتنی فضیلت ہمارے یہاں اسلام میں ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا رشتہ دار ہم سے تعلق رکھے تو ہم بھی اس سے تعلق رکھیں، وہ رشتہ داری نبھائے تو ہم بھی رشتہ داری نبھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رشتہ داری نبھانے والا نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے، رشتہ داری نبھائے تو آپ بھی اس کے ساتھ وہ کریں۔ اصل رشتہ داری نبھانے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار تعلق توڑیں تب بھی وہ ان کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں۔ لہٰذا آج جو ہماری سماجی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہے، جو جھگڑے ہیں،
جو نفرتیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم اس اصول پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب دوسرے تمام رشتہ دار اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس سے غلطی کیوں ہوئی، جب اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم ایسا کیوں کریں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے گھر نہیں آیا کسی خاص موقع پر، کسی کے انتقال میں یا کسی خوشی میں، تو پھر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں آیا تھا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ آئے چاہے نہ آئے، وہ آپ کو بلائے چاہے نہ بلائے، وہ آپ کی خوشی میں غم میں شریک ہو چاہے نہ ہو، آپ اس کی خوشی اور غم میں شریک ہو۔ آپ کو کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی اور اس رشتہ دار نے اس پریشانی کی اور مصیبت کی گھڑی میں آپ کو نہیں پوچھا، تو اب آپ کا کام یہ نہیں کہ جب اس پر پریشانی آئے تو آپ بھی نہ پوچھیں، نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ جب اس پر مصیبت کی گھڑی آئے تو آپ اس کو پوچھیں، اس کی خیریت لیں، اور جو آپ سے بن پڑتا ہو وہ آپ کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ پیسوں کی ضرورت ہو پیسے دیں، وقت کی ضرورت ہو وقت دیں، کسی اور طرح کی تعاون کی ضرورت ہو اس طرح کا تعاون دیں۔ تو یہ پہلا جملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا قیمتی، رشتہ داری کی بنیاد ہے گویا کہ یہ۔ اگر ہم اس اصول کو اختیار کر لیں تو بہت ساری شکایتیں، شکوے، جھگڑے، گلے سب دور ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو، جو تم کو نہ دے تم اس کو دو۔ ظاہر بات ہے کبھی آپ کو ضرورت پڑی کسی سے ادھار لینے کی، قرض لینے کی، آپ نے مانگا اس نے نہیں دیا، اب وہ کبھی اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ یہ مت یاد دلاؤ اس کو کہ تو نے بھی اس وقت جو ہے مجھے نہیں دیا تھا لہذا مجھ سے کیسے تو امید رکھتا ہے۔ نہیں، اس نے اگر آپ کو محروم کیا تھا، آپ کو نہیں دیا تھا، آپ دیں، ورنہ پھر سوچیں نا آپ پر اس میں فرق کیا رہ جائے گا۔ آپ اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو برتر ثابت کریں۔ جو کسی بھی چیز میں تم کو محروم کر دے، کسی بھی چیز سے، آپ اس کو وہ چیز دیں۔ آپ اس کے گھر گئے، اس نے آپ کو اس طرح عزت سے نہیں بٹھایا، جب وہ آپ کے گھر آئے تو آپ اس کو عزت دیں۔ اس نے آپ کو عزت نہیں دی، آپ اس کو عزت دیں۔ آپ کو کبھی اس کے وقت کی ضرورت تھی، کہیں لے کے جانا تھا، اس نے نہیں وقت دیا اپنا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، پھر وہ آپ سے وقت مانگ رہا ہے یا اس کو ضرورت ہے وقت، آپ کے وقت کی، آپ کے ٹائم کی، آپ اس کو اپنا وقت دیں۔ عزت، وقت، پیسہ، جو چیز بھی آپ کو کوئی نہ دے آپ اس کو تب بھی دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، تم کو ستائے، پریشان کرے، تکلیف پہنچائے، اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کر دو، انتقام نہ لو، بدلہ نہ لو۔ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ بھی اس کے ساتھ برا کریں۔ اس نے آپ پر ظلم کیا، آپ بھی اس پر ظلم کریں۔ وہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ بھی اس کی برائی کریں۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، آپ بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہیں۔ وہ آپ کی ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے، آپ بھی اس کی ٹانگ کھینچنے لگے۔ وہ آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، آپ بھی اس سے بدلہ لینے لگے۔ نہیں، معاف کر دو، اللہ کے لیے سب کو معاف کرو۔ جو بھی آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم کرے، آپ کی اس نے بے عزتی کی، آپ کی اس نے برائی کی، آپ کو گالیاں دیں، آپ کو ستایا، آپ کے پیسے مار لیے، آپ کی زمین ہڑپ کر لی، آپ کا اس نے اور کچھ بگاڑا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جانے دیں، اللہ کے لیے معاف کریں۔ تو یہ تین کتنے پیارے جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی کو، سماجی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بالکل آخری جو جملہ ہے کہ اگنور کرو، یہ تو خوشی کا راز ہے اس میں، کیونکہ اگر آپ ہر چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لو گے، ہر دوسرے کی باتوں کو اپنے دماغ پہ سوار کر لو گے، ذہن پہ سوار کر لو گے، تو پھر آپ سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، آپ کو نیند نہیں آ پائے گی صحیح سے۔ اگنور کا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے وہ جو کر رہا کرنے دیں، آپ اس کو اگنور کریں، ٹینشن نہ لیں اس کی زیادہ، اس کے زیادہ چکر میں نہ پڑیں۔ جو آپ کو ستا رہا آپ اس کا خیال ہی دل میں کیوں لائیں؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ ستا رہا اس کا کام ہے، آپ کا کام ہے معاف کرتے جائیں، آپ کا کام ہے اگنور کرتے جائیں، اور اپنا جو ٹارگیٹ ہے، جو مشن ہے، اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ورنہ اگر آپ اپنے دشمنوں کی سازشوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ اسی تکلیف
کی سوچ بچار میں جو ہے ہمیشہ لگے رہیں گے تو پھر آپ اپنا ٹارگیٹ اپنا مشن کیسے پورا کر پائیں گے؟ تو دشمنوں کی آپ پھر تو ہیلپ کرنے والے ہو جائیں گے، ان کی سازشوں میں ان کا تعاون کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ اپنے حصے کا کام کیے جائیں اور ان کو سب کو معاف کرتے رہیں، اللہ کے لیے معاف کرتے رہیں اور ان کو اگنور کرتے رہیں، ان کے زیادہ چکر میں نہ پڑیں۔ تو یہ 3 پیارے جملے ہیں۔ پہلی چیز کہ جو تعلقات آپ سے توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں، آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسرا، جو آپ کو نہ دے کوئی بھی چیز آپ تب بھی اس کو دیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو آپ پر ظلم کرے، آپ کو ستائے، آپ اس کو اگنور کریں اور اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔